اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا صرف ولی کے لیے کرامت ہی معیار ہوتی ہے؟ جی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت غوث اعظم جو سب سے بڑھ کر صاحب کرامت اولیاء میں، اس لیے کہ آپ ولیوں کے سردار ہیں، کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے، اور جتنی کرامت غوث پاک سے صادر ہوئی کسی ولی سے صادر نہیں ہوئی۔ لیکن اس زمانے میں اب ضرورت کیوں پڑی کہ ہم اس عنوان پر گفتگو کریں کہ ایک طبقہ ایسا بھی ابھی پیدا ہو گیا ہمارے ہاں، کچھ انگریزی تعلیم اور ماڈرن تعلیم کے کچھ اثرات ہماری نئی نسلوں پہ ایسے مرتب ہوئے کہ جب یہ لوگ ولیوں کی کرامتوں کے بارے میں سنتے یا پڑھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، اور ایسے مذاق اڑانے والوں میں ایک بہت بڑا بدبخت شخص ہے پاکستان کا، آئے دن ویڈیو بناتا ہے خبیث، اور اپنے 10 بائی 10 کے دڑبے میں بیٹھ کے ولیوں کی کرامتوں کا مذاق اڑاتا ہے، اور بزرگوں کا مذاق اڑا کے اس کا جملہ ہوتا ہے، کہتا ہے یہ سب گپے بازی ہے اور کہانیاں ہیں۔ ان کو ہمارا مقدمہ کلیئر ہو جائے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کون سی بات پبلک کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور ان کے علماء کس طریقے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کو بگاڑ کر اپنے بابوں کی تعلیمات قرآن و سنت کے نام کے اوپر بیچ رہے ہیں، چندے کھا رہے ہیں، جائیدادیں بنا رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں مکے اور مدینے کی، لیکن سواریاں پھینک رہے ہیں بغداد شریف میں، اجمیر شریف میں، دیوبند شریف میں، بریلی شریف میں۔ آوازیں لگا رہے ہیں قرآن و سنت کی، لیکن تعلیمات سکھا رہے ہیں صوفیاء کی۔ اور دیکھیں وہ روایتیں جو ان کے بارے میں تھی وہ ہم پہ فٹ کر رہے ہیں کہ جی ایک زمانہ آئے گا لوگ جو ہے اسلاف کو برا کہیں گے۔ اسلاف وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، اسلاف وہ ہیں جو یہ کہتے رہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ اسلاف وہ ہیں جو رسول اللہ کے اوپر ایک صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو جانے کی تہمت لگائے۔ اسلاف وہ ہیں جو یہ کہیں کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ہڈیاں ہیں، اور لعنت ہے ایسے تمہارے اسلاف کے اوپر جو اس قسم کے گستاخانہ عقیدے رکھتے تھے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، کتابیں تم لوگ چھاپ رہے ہو، مناظرے کر رہے ہو۔ غدار ہیں یہ لوگ، یہ تو درمیانے لوگ ہیں۔ اسلاف میں بتاتا ہوں کون ہے۔ اسلاف ہیں ہمارے اہل البیت علیہم السلام، صحابہ اکرام علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد ائمہ محدثین۔ یہ ہیں ہمارے اوریجنل بابے، امام بخاری، امام مسلم، جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری نہیں کی۔ تمہارا کیا لینا دینا ان بزرگان دین کے ساتھ؟ تمہارے تو بزرگ ہی اپنے ہیں، دھوکہ دینا بند کرو۔ تو بھائی جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ غداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو بدلہ لینا ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی آپ کا ٹھٹا اور مذاق اڑانے والوں کے مقابلے پر ہم آپ کو کفایت کریں گے۔ ہاں یہ اللہ کا وعدہ تھا، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ کیسا پورا کیا۔ 1200 سال میں انہوں نے جتنی عزت اویل کی تھی نا، 12 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی مٹی پلید کر کے رکھ دی ہے۔ کتنی بڑی بلا ان کے اوپر چھوڑ دی ہے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ اب یہ وکٹم کارڈ نہ کھیلو کہ جی ہمارے اسلاف کو برا کہہ رہے ہیں، وہ اسلاف ہے ہی نہیں ہے بھائی، وہ درمیان کے لوگ ہیں۔ یہ وہ اسلاف ہیں جنہوں نے صحابہ کے ساتھ، اہل البیت کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کا شکر کرو کہ حضرت عمر نہیں ہے، ورنہ قبریں اکھڑواتے تمہارے بزرگوں کی، جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی۔ پٹیاں پڑھائیاں جاتی ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اور وہاں یہ خود اللہ علیہ پاس منہ نہیں کریں گے۔ کتنا پیارا شرک ہے، کتنا پیارا شرک ہے جو سارے مل کے کریں گے۔ یہ یہاں نبی کے پاس جانے کو شرک کہتے ہیں، اور وہاں سارے مل کر یہ شرک اللہ کے سامنے کریں گے۔ انہوں بھی اللہ نہیں ٹورنا، انہوں بھی اللہ ہی جانے کے اتحان کرے۔ آدم بھی بریلوی تو نہیں ہے، یہ تو ابھی کے نزدیک یہ کیا ہو رہا ہے؟ موسیٰ کے پاس
کبھی عیسیٰ کے پاس مشکل میں اللہ کو پکارا، مشکل میں کوئی مشکل کشا نہیں، مشکل میں نہ علی مشکل کشا ہے، نہ غوث مشکل کشا ہے، نہ علی اجمیری داتا مشکل کشا ہے۔ اے موسیٰ اللہ ہے، عیسیٰ پاک اللہ ہے، اے نوح پاک اللہ ہے، اے ابراہیم پاک اللہ ہے، تو کیوں جاؤ گے؟ ہوں دسو جی، سارے نبیوں کو پھر پڑا کے آخر میں کن کے پاس پہنچے؟ عیسیٰ پاس۔ رل کے بولو، ہاتھ کھڑا کر کے کسے پہنچے؟ اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا، وہ نبی ہے۔ اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا، وہ نبی ہے، اللہ کے کیا ہے؟ نبی ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر وہ عیسیٰ کہیں گے اذا الی محمد، زور سے بولو صلی اللہ، اور وہاں یہ خود اللہ علیہ پاس منہ نہیں کریں گے۔ کتنا پیارا شرک ہے جو سارے مل کے کریں گے۔ انہوں نے جو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانٹیکسٹ میں جھوٹا الزام لگایا ہمارے اوپر، اور اپنے شرکیہ عقائد کو، گستاخانہ عقائد کو ثابت کرنے کے لیے حدیث شفاعت کا سہارا لیا۔ بیسیکلی اس کے پیچھے جو ان کے پائنیئر ہیں نا، وہ اعلی حضرت احمد بریلوی صاحب ہیں، المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921، ان کی ڈیتھ کا ایئر ہے یہ۔ انہوں نے ایک نعت میں شعر کہا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن تو نے ماننا ہی ہے، رسول اللہ سے مدد مانگنی ہے شفاعت کے کانٹیکسٹ میں۔ اس دنیا میں مدد مانگ، قیامت میں تو نے مان لینی ہے یہ مدد، لیکن اس وقت پھر رسول اللہ نے تیری مدد نہیں کرنی، کیونکہ انہوں نے تجھے قبول نہیں کرنا، کہ چونکہ نے دنیا میں رسول اللہ کو مشکل کشا نہیں مانا تھا۔ اللہ کے بندو، شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدے کا اس سے کیا لینا دینا کہ آپ اس دنیا میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، جب کہ ہماری اب ان سے کوئی کمیونیکیشن ہو ہی نہیں سکتی ڈائریکٹلی، قیامت کے ساتھ اسے جوڑ کر اور اپنا عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث شفاعت تو بالکل برحق، مشہور زمانہ یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کے اینڈ پہ جا کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت بھی تلاوت کی، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ نبی الاسلام نے فرمایا کہ چاہو تو قرآن پڑھ کر دیکھو، وہاں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ ان قریب اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا رب تمہیں اس مقام پر فائز کرے گا جو مقام محمود ہے، جہاں ہر شخص آپ کی حمد اور تعریف کر رہا ہوگا۔ ظاہر ہے قیامت کے دن کے مہمان خصوصی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو شفاعت کا دروازہ ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر کھولنا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے اذن سے فرشتے بھی شفاعت کریں گے۔ اللہ کے نیک بندے یعنی اہل البیت علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، اور امت میں جتنے لوگ صحیح العقیدہ ہیں، صحیح والے ولی اللہ، اپنی عبادت کروانے والے اولیاء اللہ نہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کرنے والے، وہ سب کے سب شفاعت کریں گے۔ اس میں تو کسی کو اختلاف ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو حدیث شفاعت ہے، اس کو ایکسٹراپولیٹ کر کے دنیا میں ان عقیدوں کو جوڑنا جو انہوں نے خود سے کلیم کیے ہوئے ہیں، یہ بالکل اسی طرح کا جرم ہے جو کرسچنز کرتے ہیں۔ دیکھیں، کرسچن سے ہمارا بنیادی اختلاف کیا ہے؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک ہم عیسیٰ ابن مریم کو نہیں مانتے؟ لیکن کرسچنز کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کو جب تک تم ویسے نہیں نہ مانتے جس طرح ہم انہیں مانتے ہیں، تو تمہارا ماننا ہم نہیں مانیں گے۔ یہی کہتے ہیں نا وہ۔ ہم انہیں کہتے ہیں، قرآن میں لکھا ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، عیسیٰ ابن مریم دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور وجاہت والے ہیں
اور اس کے قریبی بندوں میں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہماری تسلی نہیں ہو رہی۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے 5 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کیا، سورۃ الاحزاب میں، سورہ الشورى کے اندر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اور عیسیٰ روح اللہ۔ تو عیسیٰ ابن مریم اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ٹاپ پہ جو 5 بندے ہیں نا، ان میں سے ایک ہے۔ کرسچنز کہتے ہیں بالکل اچھی بات کی ہے لیکن ہماری تسلی نہیں ہو رہی۔ ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم وہ ہستی ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کو اور ان کی والدہ کو کہا کہ تمام جہان والوں کے لیے ہم نشانی بنا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن ہماری تسلی نہیں ہو رہی۔ ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح قرار دیا۔ یہاں روح سے مراد اللہ کی مخلوق ہے، لیکن عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کی خاص روح ہے کیونکہ وہاں پر ان کے باپ والا ایلیمنٹ مسنگ تھا، وہ ماں سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان کی روح کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی طرف منسوب کیا۔ ویسے تو آدم علیہ السلام میں بھی اللہ کی روح ہے، تمام اولاد آدم میں اللہ کی روح ہے۔ اللہ کی روح سے مراد اللہ کی پیدا کردہ مخلوق روح۔ جس طرح ہم اللہ کے بندے ہیں اس طرح روح بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کے لیے تو کوئی مثال ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو لہذا وہ روح، اللہ کی روح سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کی کو اپنی اندر کوئی روح ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی مثل تو کوئی شے نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں عیسیٰ روح من ہے، وہ کہتے ہیں نا ہماری تسلی نہیں ہو رہی۔ ہم کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم وہ ہیں کہ جو اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، لا علاج مریضوں کو شفا دے دیتے تھے، حتیٰ کہ مٹی کی مورت بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے وہ پرندہ بن جاتی تھی۔ اس سے بڑا تو کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں اچھی بات ہے آپ مانتے ہیں لیکن ہماری تسلی نہیں ہو رہی۔ اب کرسچنز کی تسلی اس وقت تک نہیں ہونی جب تک کہ آپ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا نہ کہہ لیں، یا نعوذ باللہ من ذالک انہیں ڈیوینٹی میں کلیم کر کے اللہ ہی نہ کہہ لیں۔ کیتھولک کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں وہ اللہ ہی ہے۔ جب تک ہم یہ نہ کہہ لیں کرسچنز کی تسلی نہیں ہونی۔ تو مجھے بتائیں ہم نے کرسچنز کی تسلی کروانی ہے، انہیں خوش کرنا ہے، یا ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں وہ عقیدے اڈاپٹ کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، جو عیسیٰ ابن مریم نے سکھائے ہیں، جو محمد رسول اللہ نے سکھائے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہم نے ان کے دین کے اوپر چلنا ہے یا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کے اوپر چلنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کے اوپر چلنا ہے۔ وہاں پر ہمارے یہ بریلوی اور شیعہ علماء بھی، ان کی پبلک بھی کہے گی کہ نہیں کرسچنز جو ہے نا یہ اب لمٹ کراس کر رہے ہیں، ہم عیسیٰ ابن مریم کو مانتے تو ہیں لیکن اس طرح کا نہیں مانتے۔ یعنی کہ میری زبان میں ہم عیسیٰ ابن مریم کو مانتے ہیں لیکن ویسا نہیں مانتے جیسا کہ کرسچنز ہم سے منوانا چاہتے ہیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب کچھ مانتے ہیں لیکن ویسا ماننے کے لیے تیار نہیں جو بریلوی ہم سے منوانا چاہتے ہیں۔ ہم وہ مانیں گے جو خود رسول اللہ نے ہمیں تعلیم کیا ہے۔ دیکھا کڈا بڑا پھکا دیتا ہے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔